بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وإذا رأيت الرجل يطعن على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب قول سوء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر أصحابي إذا ذكر أصحابي فامسكوا. فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون منهم من الزلل بعد موته فلم يقل فيهم إلا خيرا. وقوله ذروا أصحابي لا تقولوا فيهم إلا خيرا ولا تحدث بشيء من زللهم ولا حربهم ولا ما غاب عنك علمه ولا تسمعه من أحد يحدث به فإنه لا يسلم لك قلبك إن سمعت. یہ شرح السنہ کا نیا چیپٹر اور نیا باب شروع ہو رہا ہے، جس میں صحابہ کی عظمت، صحابہ کی اہمیت اور ان کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہونا چاہیے، امام بربہاری اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. اس سے پہلے شروع کتاب سے بیچ میں کئی مرتبہ صحابہ کے متعلق باتیں گزر چکی ہیں. مصنف رحمۃ اللہ علیہ امام بربہاری نے جگہ جگہ صحابہ کا تذکرہ کیا ہے، یہاں پھر اس کے بعد بھی آئے گا انشاءاللہ. اور صحابہ کرام کتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، کتنے بھی ان کے فضائل اور مناقب، ان کے حالات بیان کیے جائیں وہ کم ہے. کہتے ہیں وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَطْعَنُ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْ أَصْحَابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی تم کسی شخص کو دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر وہ طعن کر رہا ہے، طعنہ ان کو دے رہا ہے، طعن یعنی ان کو نشانہ بنا رہا ہے، ان پر تنقید کر رہا ہے،
ان کے خلاف باتیں کر رہا ہے. تو امام بربہاری کہتے ہیں فعلم، اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، انہو صاحب ہوا، وہ صاحب ہوا ہے. ہوا، ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گر جانا. ہوا کے معنی گر جانا. والنجم اذا ہوا، قسم ستاروں کی جب وہ جھڑ جائے. فَأُمُّهُ ہاویہ، ہوا یہوی کے معنی آتے ہیں گرنا، اوپر سے نیچے کی طرف گر جانا، اس کو کہا جاتا ہے ہوا. شریعت کے اصطلاح میں، کتاب و سنت میں، اہل علم اور سلف کے نزدیک ہوا کہتے ہیں صاحب بدعہ، صاحب نفس پرست. چونکہ صاحب بدعہ اور صاحب نفس پرست یہ سیدھے جہنم کی گدھے میں ڈال دیے جائیں گے، چونکہ یہ گرا دیے جائیں گے. اسی لیے صاحب بدعات کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ صاحب ہوا، صاحب ہوا. شریعت کے خلاف نفس پرستی، شخصیت پرستی، بدعات کا شیدائی جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صاحب ہوا. تو نبی علیہ السلام، امام بربہاری کہتے ہیں اگر صحابہ پر کوئی تنقید کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے، ان پر انگلی اٹھا رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ شخص کیا ہے؟ اہل بدعات میں سے ہے. صاحب ہوا ہے یعنی اہل بدعات میں سے ہے. وصاحب قول سوء، اور بدترین باتیں کرنے والا ہے. وجہ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ذکر صحابی فامسکوا. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں صاحب ہوا اور صاحب قول سوء بدترین باتیں کرنے والا ہے؟ کیوں کہتے ہیں امام بربہاری؟ چونکہ نبی علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا ہے صحابہ کے بارے میں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا تذکرہ کیا جائے تو اچھی ہچی باتیں کرو، ان کے خلاف باتوں سے بچو اور رک جاؤ. یعنی ذکرہ مطلب بشر، یعنی جب ان کی کہیں برائی بیان ہونے لگے، کسی مجلس میں کوئی شخص صحابہ کا تذکرہ کر رہا ہے، اچھائی کر رہا ہے تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر برائی کرنے لگے تو فوراً اس کو روک دینا چاہیے اور اس کو لگام لگا دو اور تم بھی وہاں سے اٹھ جاؤ. سمجھیے نا؟ اور نبی علیہ السلام کو معلوم تھا، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو جانا کہ صحابہ کرام کو، نبی علیہ السلام کو یہ معلوم تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، اللہ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ بعد میں فتنے ہوں گے، فساد ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، صحابہ کے اندر بھی ہوگی، تابعین کے اندر بھی ہوگی. یہ فتنے فساد جو ہونے والے ہیں سب کو اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بتا دیا تھا. اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے معلوم تھا کہ ہاں صحابہ سے لغزشیں ہوں گی، کچھ جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اختلاف ہوگا. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ہی تاکید کی نہیں، شر کبھی ان کا ذکر نہیں کرنا، صرف ہمیشہ ان کی کیا کرنا؟ خوبیاں بیان کرنا. ہاں جیسے آپ عالم الغیب تو نہیں تھے لیکن دو ایک مثالیں دیتے ہیں. نمبر 1 حدیث گزر چکی ہے، ٹھیک ہے، حضرت عرباد بن ساریہ کی حدیث معلوم ہے، صحیح بخاری اور مسلم کے علاوہ تقریباً تمام محدثین نقل کیا کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، فجر کی نماز پڑھانے کے بعد
صحابہ کرام کی طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے فوعظنا موعظۃ بلیغۃ غرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. نبی علیہ السلام نے ایسا درد بھرا اور ایسا نصیحت آموز خطاب کیا، کہتے ہم سب کی دل دہل گئے، روکتے کھڑے ہو گئے، دل کانپنے لگے، اور ذرفت من العیون، اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. ہم لوگوں نے کہا یا رسول اللہ کانہا موعظۃ مودعین، یہ تو ایسا ہی آپ نے خطاب کیا، معلوم پڑتا کہ جیسے کوئی الوداعی بات کرتا ہے نصیحت، ویسے ہی آپ نے کیا. تو آپ ہم سے کیا عہد لینا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے ساتھ میں دیکھو انہ من یعش منکم فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد تم میں جو لوگ زندہ رہیں گے امت میں بڑا اختلاف دیکھیں گے. صحابہ کرام ہوا نا بڑا اختلاف جو ہوا، حضرت علی، حضرت عائشہ، حضرت علی امیر معاویہ، حضرت عثمان بن عفان کا قتل، دیکھیں سب ہو رہا ہے. فسیری اختلافا، اختلاف نہیں بلکہ اختلافا کثیرا، بہت سے اختلافات تم دیکھو گے. اللہ اکبر. اس کا مطلب اللہ رسول عالم الغیب تو نہیں تھے، لیکن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایسی باتیں بتا دی تھی. امام بربہاری بہت عجیب نقطہ اور پوائنٹس لوگوں تو کر رہے ہیں. کہتے دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا تھا کہ دنیا میں ہمارے بعد کیا ہوگا اور صحابہ کے درمیان کیا ہوگا، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا، برائیوں کا، ان کی کوتاہیوں لغزشوں برائیوں کا تذکرہ نہ کرنا، تنقیص نہیں کرنا ان کی، ہمیشہ ان کی خوبیوں پر نگاہ رکھنا اور ہمیشہ ان کی اچھائیوں کا ذکر کرنا. جب اس طرح سے اللہ کے رسول کو معلوم تھا، جب بھی آپ نے صحابہ سے الفت محبت اور ان کی عظمت کا حکم دیا تو کسی کو بعد میں صحابہ پر تنقید کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے. سمجھ گئی یہ نقطہ؟ فقط علم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما یکون من الزلل بعد موتی، آپ کے بعد کیا کیا ہوگا، لوگوں سے کیا کیا چیزیں سرزد ہوں گی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا. اللہ نے آپ کو بتایا تھا، آپ عالم الغیب نہیں تھے، پیشین گوئی. پھر آپ بتائیں اللہ نے کیا فرمایا، میری امت بنی اسرائیل یہودی 71 فرقے میں بڑھ گئے، ایک فرقہ جنت میں گیا، باقی سب جہنم میں گیا. عیسائی 72 میں 72 میں تقسیم ہو جائیں گے، 72 میں 71 جہنم میں گئے، صرف ایک جنت میں گیا. اور میری امت اور آگے بڑھ جائے گی، 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. آپ بتائیں اللہ رسول نے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دیا تھا کہ ہاں ایسے ایسے حالات آئیں گے، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کے تنقید ان کو غلط کہنے، برا بھلا کہنے سے منع کیا، صرف خوبیوں اور اچھائیوں کا تذکرہ کرنے کی تاکید کی. وَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا. اب اگر کوئی انسان اس بات کو ٹھکرا دے، صحابہ کے متعلق غلط، صحابہ کے عیب کو ڈھونڈے، ان پر طعنہ زنی کرے اور ان پر تنقید کرے، تو کیا وہ صاحب ہوا ہے. اور یہ ضلالت و گمراہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. سورہ قصص کے اندر
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. سورہ قصص آیت نمبر 50 دیکھیں. فإن لم يستجيبوا لك، اے نبی اگر یہ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، دیکھو اگر فإن لم يستجيبوا لك، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو قبول نہ کریں، آپ کے حکم پر عمل نہ کریں، تو فعلم، تو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں، ان کو پہچان لیں کہ کون سے لوگ ہیں. انما یتبعون اہواءہم، یہ لوگ کس چیز کی پیروی کرتے ہیں؟ اپنے نفس کی، ہوا کی، اپنی خواہشات کی. پھر اللہ نے فرمایا ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من اللہ، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر کے جو شخص اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، بدعات کی پیروی کرتا ہے، خواہشات کی پیروی کرتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے. آ گئی بات؟ یہ پہلی چیز. وقولہ، اور ایک دوسری حدیث ہے مسند احمد بن حنبل نسائی وغیرہ کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ذروا اصحابی، میرے صحابہ کو چھوڑ دو. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے؟ میرے صحابہ کو کبھی موضوع سخن نہیں بناؤ، یعنی کہیں بیٹھ کر کے صحابہ کو موضوع سخن بناؤ کہ ان سے کیا کیا غلطیاں ہوئی، تنقید کا. خبردار ایسی چیز نہ کرو. وذروا اصحابی، ہمارے صحابہ جو کچھ کیے، اچھا ہو یا برا، تھوڑی سے خامیاں ہوں گی، لیکن انہوں نے دین کے لیے اتنی قربانی دی، اتنا بڑا کام کیا، اور اس طرح سے دین کی خدمت کی، دین پھیلایا کہ دنیا میں بے مثال قربانی پیش کی. تو ان کو تنقید کا نشانہ بنا کر کے لوگوں کے نگاہوں میں ان کی توہین کر کے ہلکا بنا کر کے دین اسلام کو برباد نہیں کرو. اسی لیے دیکھو جن لوگوں نے صحابہ کی تنقید کی، آج کون سا دین ان کے پاس رہ گیا؟ ہاں، کرتے 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 یہاں تک بات آ گئی کہ قرآن کی 26 آیات اور صورتوں کو کیا آیات کو قرآن کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہی ہے نا. بے ایمان کھڑے ہو کر کے پیشاب کرتا ہے کمبخت، نجس ناپاک، نجس و ناپاک ہے وہ، شاید کبھی نہانا نصیب نہ ہو. شکل دیکھو ذرا سا. یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ جس قوم میں رہ کے پرورش پایا، ان کی مجلسوں میں دنیا میں کسی کافر کی مذمت نہیں، صرف صحابہ پر تنقید کی جاتی ہے. نتیجہ یہ، اور آج اس کو کافر کرا دے رہے ہیں. سوال کس نے پرورش کی؟ اس کی کس نے پرورش کی؟ کہاں آنکھ کھولا؟ وہی لوگ جو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، عثمان کو گالیاں دیتے ہیں، حضرت عائشہ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، سارے صحابہ کرام کو مرتد اور کافر کرا دیتے ہیں. نتیجہ دیکھو کیا ہوا. کتنی بڑی جرات کی قرآن کی اصلاح کی، جملہ ہی استعمال کیا نا، قرآن کی اصلاح کی ضرورت ہے. کون اصلاح کرے گا؟ وہ انسان کرے گا جو دیکھنے مسلمان بھی نہیں لگتا، کافر، مرتد، بے ایمان. کسی ہندو کی بھی یہ جرات نہیں کہ اس نے جرات کی. سوچو ذرا سا. اس لیے کہتے ہیں ذروا اصحابی. اللہ تعالی نے فرمایا ذروا اصحابی، میرے صحابہ کو ان کی
تذکرے کو چھوڑ دو، ان کی حالات کو بیان کرو، عبرت اور نصیحت کی، جس سے تمہارے اندر جوش خروش جذبہ پیدا ہو۔ اچھائیاں، ہر صحابی کی اچھائیاں غالب تھی اس کے، کسی صحابی سے دو غلطیاں ہوئی تو آپ اس کی زندگی کا مطالعہ کر ڈالیں گے، بہرحال خوبیاں، نیکیاں، قربانیاں اس کی غالب تھی۔ دو چار کوتاہیوں سے زیادہ اس کو کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی صحابی کو آپ نے۔ تو اس لیے وَلَا تَقُولُوا فِيهِمْ خَيْرًا، اور جب بھی صحابہ کے بارے میں بات کرنا تو اچھی ہی بات کرنا۔ اللہ کے رسول کی حدیث، ذرو اصحابی، میرے صحابہ کو چھوڑ دو۔ اگر کبھی ان کا تذکرہ کرتے ہو تو صرف اس کا تذکرہ ان کی نیکیوں کو، ان کی خوبیوں کو، ان کی بھلائیوں کو۔ آگے وَلَا تُحَدِّثْ بِشَيْءٍ مِّن زَلَلِهِمْ، اور دیکھو خبردار کبھی ان کی کسی لغزش کا تذکرہ نہیں کرنا۔ دوستو ذرا ان کی لغزشیں، کبھی ان کی لغزش یا کسی کوتاہی کو بیان نہیں کرنا لوگوں کے سامنے، اس کو موضوع اس کا نہیں بنا۔ وَلَا حَرْبِهِمْ، اور نہ تو ان کی جنگوں کے حالات پر تبصرہ کرنا۔ ہاں کیا خیال ہے؟ سارا فساد شروع ہوا خلافت و ملوکیت سے، جب حضرت علی اور عائشہ، حضرت علی اور معاویہ کی جنگوں کا تذکرہ کر کے فیصلہ کرنے لگی، اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے، تو پھر ذرا دیکھیے چلتے چلتے آج تک وہ کتاب کہیں سنی کے ہاتھ میں پڑھائی گئی، لیکن روافضہ نے کہا کہ ہاں یہ بڑی کتاب ہے، بلکہ اپنے بعض مدارس اور یونیورسٹیوں میں اس کو پڑھانے صاحب مقرر، کیونکہ سنی کی لکھی ہوئی، سمجھ گئے نا خلافت و ملوکیت۔ اب بات چلتے چلتے کہاں تک پہنچ گئی؟ کہاں تک پہنچ گئی؟ حضرت عثمان پر الزام لگایا گیا اقروا پرستی کا، حضرت عثمان بن عفان سے بھی اعتماد اٹھا دیا گیا۔ تو دوستو یہ صرف وہی لوگوں کو دیکھیں گے اس طرح سے چلتے ہوئے جنہوں نے نبی صحابہ کے جنگ اور اختلافات کا محاکمہ کرنا شروع کیا، اور سلف کیا کہتے تھے؟ خبردار کبھی ان کی جنگوں کا تذکرہ کر کے خود ججمنٹ تیار نہیں کرنا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھ لیں، اس کتاب کے ماننے والوں نے دین میں آگے نہیں گئے ہوں گے، دین میں پیچھے ہی گئے ہوں گے، آگے نہیں گئے، دین میں پیچھے گئے، مندر دھولے، حاضری دی، دیوالی تک منانے میں یہ ساتھ دیا، کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے، اور آج تمام اہل حق کو چھوڑ کر کے سب سے زیادہ رابطہ روافض سے انہوں نے قائم کیا۔ اتنا بڑا ان کا دوست اور اتنا بڑا مسلمان دنیا میں اور کوئی نہیں، بلکہ ایک ظالم کا دولت شریفہ، سب سے شریف اور امانت دار دیندار اور دنیا میں کوئی حکومت ہو تو وہی ہے۔ روافضہ جہاں ابو بکر عمر کو گالی دی جائے، اور تعجب کی بات ہے جہاں جس ملک میں سنیوں کو مسجد بنانے کی اجازت نہ ہو، آج تک ہندو نے بھی مسجد بنانے پر پابندی نہیں لگائی، صرف
ایک ملک ہے شیعوں کا جہاں مسجد بنانے پر پابندی ہے. سنو، ہندوؤں نے بابری مسجد ڈھائی تو انہوں نے بھی اپنے ہاں اہل سنت والجماعت کی مسجد ٹھیک 2.5 مہینے کے بعد انہوں نے بھی ڈھا دیا. صرف باتیں لمبی لمبی معلوم پڑتا ہے کہ یہ اسلام کے سب سے بڑے عرب بنا. یہ بات کہاں سے ہوتی ہے؟ ولا حربہم. کب ہوتی ہے؟ جب انسان اس نصیحت پر عمل نہ کرے. سلف کیا کہتے تھے؟ ٹھیک ہے ان کے جھگڑوں کو، ان کے اختلافات کو چلے گئے، وہ ختم ہو گیا، اللہ ان سے پوچھے گا. تم ان اختلافات کو سامنے لا کر کے امت میں نہ ڈالو. ولا ما غاب عنک علمہ. اللہ اکبر. اور دیکھو ایک ایک جملہ کتنی بڑی نصیحت سمجھ آ رہی نا. ایک ایک جملہ. پہلا کیا تھا؟ اوپر کئی نکلے. ولا تحدث بشیء من زللہم. ان کی کسی غلطی لغزش کو بیان کر کے عوام میں اس کو ظاہر نہیں کرو. نمبر 2 ولا حربہم. اور ان کی جو آپس کی جنگیں تھیں، اختلافات، اس کو موضوع سخن بنا کر کے اس میں ججمنٹ تیار نہ کرو کہ ہاں کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. یہ تمہارا کام نہیں. صحابہ جتنے زندہ تھے کبھی اس میں یہ بات نہیں اٹھی تھی. سلف کا نہیں، اہل بدعت سے پہلے کسی نے اٹھایا. نمبر 3 ولا ما غاب عنک علمہ. اور صحابہ کے متعلق ہمیشہ وہی باتیں کرنا جو صحیح سند کے ساتھ تمہیں علم ہو، جو تمہیں معلوم ہو. آج خلافت و ملوکیت یا اس طرح سے کتابیں آپ پڑھیں تو موضوع اور من گڑھت باتیں جو صحابہ کے متعلق اہل بدعت نے بیان کیا تھا وہی دلیل پیش کی گئی. یہ نہیں دیکھا گیا کہ ہاں یہ صحابہ سے ممکن ہے کہ نہیں، تاریخ میں ہے یا کہ نہیں ہے. یعنی بلا سند اس قصے کی حقیقت معلوم کرنے کے بجائے سیدھے دلیل میں پیش کر دیا جائے. اور ولا تسمعه من احد يحدث به. یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اس بہت بڑی نصیحت، اس کو یاد رکھیں. کیا؟ ولا تسمعه من احد يحدث به. صحابہ کے متعلق جھوٹی باتیں اور ان کے اختلافات اور جنگیں جو ان کی آپس میں ہوئی ہے، اس داستان کو کوئی بیان کرے تو تم سننا بھی نہیں، ہاں ان کے ساتھ شامل نہیں، نہ بیٹھنا نہیں. دوست بہت ہی ضروری ہے کہ یہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اسی میں ان کو مزہ آتا ہے، اور کچھ لوگ اسی کو تحقیق کا سب سے اعلیٰ درجہ دے دیتے ہیں. وہاں سب لوگوں نے حق چھپایا تھا. جیسے آج پاکستان میں بیٹھا کہ غامدی چھوٹی چھوٹی باتیں لائے گا، لیکن بڑا نہیں، کچھ بھی ہو باتیں تو دل کو لگتی ہیں، بات تو سچ کرتا ہے. وہ انسان ذرا سوچیں کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، کیا علم ہے. اتنا کہہ دیا بھائی اسلام میں اتنا بڑا پردہ تو نہیں تھا، یہ تو علماء نے ایک پردہ مسلط کر کے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، ذرا سوچو بھائی، شراب کیا اللہ رسول کے زمانے میں نہیں پی جاتی تھی شراب؟ دیکھو بھائی، اب آدمی کہے گا نہیں تو کہے گا کہ شراب تو پی جاتی تھی نا. دیکھو دجال کیسی باتیں دھوکہ دیتا ہے. سنا ہوگا کہ امیر حمزہ
رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کے ساتھ کیا تھے، بیٹھے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، کھانے پینے کی بات آئی، ٹکا کباب، حضرت نشے میں تھے، شراب پیے تھے، چھری لی چلے گئی، حضرت علی نے جو اونٹ پال رکھا تھا اس سے ٹانگوں کا گوشت نکال لائے، کھاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو منع، ان سے پوچھا تو گھیر کر دیکھنے لگے، چاچا تھے، روتے ہوئے اللہ کے رسول کے پاس آئے، دیکھو اللہ کے رسول کے چچا نے شراب۔ آدمی ان چیزوں کو بتاتا ہے، پبلک کو تو بیوقوف بنانے کے لیے کافی ہے نا بھائی، آخر شراب پیا نا چچا نے، اللہ اکبر، حرام چیز کیوں پیا چاچا نے، ایسی بکواسی باتیں۔ پھر ایک صاحب مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، اور نماز میں قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، لا چھوڑ دیا، کیا پڑھایا؟ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، کافروں جن کی تم پوجا کرتے انہی کی ہم بھی کرتے، لا چھوڑ دیا، نشے میں تھے، بڑا شور مچا۔ اللہ کے رسول اللہ کے رسول کو پتہ چلا، اللہ تعالیٰ آیت نازل کی، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو تو نشہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں سے شراب کی حرمت شروع ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن میں نہیں بلکہ کیا، آہستہ 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 آہستہ، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے کلی طور پر حرام قرار دیا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوہ، چھوڑو اس کو۔ اب بات بالکل واضح ہے کہ اسلام نے کبھی شراب حرام نہیں، حلال نہیں کیا تھا، کس نے کہا اسلام نے حلال قرار دیا تھا؟ اسلام دیکھو، شراب کسی نبی کبھی اسلام میں حلال نہیں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا ہوگا، کیا شراب حلال تھی ان کے یہاں؟ ان کی شریعت میں، موسیٰ کی شریعت میں حلال تھی؟ اگر حلال تھی تو عیسیٰ علیہ السلام آئے تو سب سے پہلے خنزیر کو توڑیں گے اور شراب کو ختم کریں گے، کیوں؟ عیسائی ہو کر کے، یعنی انہوں نے شراب اپنے سے حلال کیا۔ جاہلیت میں لوگ شراب پیتے تھے، اسلام نے حلال نہیں قرار دیا تھا، لیکن ایک بارگی حکم نازل کر دینے کے بعد سب کے لیے قبول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ دھیرے 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 نازل کر دیا، اور پھر حرام کر دیا کہ آئندہ شراب نہ پیو، مذمت بیان کی گئی، اور حد جاری کی، کوئی شراب پیا تو ایسا کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سارے حقائق کو چھوڑ کر کے، ارے تو بعد میں شراب حرام کی گئی، شراب تو پہلے حلال ہی تھی۔ ہمیں تصور دیتے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے اپنے سے حرام کر دیا، ورنہ شراب تو کیا تھی؟ حلال تھی۔ اس طرح سے جھوٹی بکواسیں باتیں اب لوگوں کو بڑا اچھا لگتا، ہاں سب مولویوں نے جھوٹ بول کر کے ہم لوگوں کو بیوقوف بنایا، اور شراب، اب نتیجہ یہ نکلا کہ جن کا نام میں نے لیا، آج ہمارے بر صغیر میں خلافت اسلامیہ قائم کرنے والوں کا ایک بڑا طبقہ ہے۔ آپ شراب کو غلط کہیں لیکن حرام آپ نہیں کہہ سکتے۔ سوچو، جبکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ شراب کو حرام کا لفظ استعمال کر کے حرام کیا ہے۔ تو دوستو، جب امام بربہاری کیا کہہ رہے ہیں، جو صحابہ کے خلاف باتیں کرے ان پر تنقید کرے، تنقید کرنے کی اشارہ بنائے، اور جو بیٹھ کر کے صحابہ کے جنگوں کا اور آپس کے اختلافات کا تذکرہ کر کے لوگوں میں عام کریں،
اور فیصلہ کریں یہ صحیح تھے یہ غلط. اللہ اکبر. امام بربہاری کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا بھی نہیں. کیوں؟ اگر بیٹھیں گے تو کچھ نہ کچھ دل میں شیطان کھوٹ ڈال دیتا ہے. امام ابن بطہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہم نے کچھ لوگوں کو دیکھا اہل بدعت کو گالیاں دیتے تھے، لعنت بھیجتے تھے، مجھے سلام نہیں کرتے تھے، لیکن شیطان نے ان کو ورگلایا. بھائی ٹھیک ہے وہ بھی تو قرآن حدیثی کا نام لیتے ہیں، چلو ان کے بعد بیٹھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے جو اچھی باتیں ہوں گی قبول کر لیں گے، جو غلط کہتے اس کو دیکھیں. امام ابن بطہ کہتے ہیں یہ سوچ کر کے وہ اس اہل حق کی محفل کو چھوڑ کس میں جانے لگے؟ وہ اہل بدعت. اللہ اکبر. کہتے ہیں چند دنوں میں دیکھا وہ اہل حق کو گالیاں دینے لگے اور ان کا اہل بدعت کو اہل حق کہنے لگے. غالباً دوستو قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے ہمیں منع کیا گیا. اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. اللہ نے فرمایا سورۃ النساء کی آیت اللہ تعالی نے تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف بیکار سی باتیں کرتے ہیں، اہل بدعت جو ہیں، خبردار اللہ فرماتا ان کے پاس کبھی بیٹھنا نہیں. فلا تقعدوا معهم، ان کے پاس تم بیٹھنا نہیں. اہل بدعت کی مجلسوں سے ہمیں دور رہنے کی تاکید اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، نبی علیہ السلام نے حدیث میں کی ہے، اور سورۃ الکہف کی آیت اللہ اکبر ولا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سختی کے ساتھ منع کیا. اور بڑی اہم آیت، یہ کتنا بڑا جرم ہے. يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلككم في سقر، تم جہنم میں کیوں آئے؟ تو کیا کہیں گے؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ما سلككم في سقر، تم جہنم میں کیوں گئے؟ کہیں گے لم نکن من المصلین. جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ لم نکن من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے. ولم نکن نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اہل بدعت اور اسلامی کیڑے نکالنے والوں کے ساتھ ہم بھی بیٹھ کر کے اپنا ٹائم پاس کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کا انکار کر دیتے تھے، چھٹلاتے تھے. حتی اتانا الیقین، یہاں تک کہ موت آ گئی. اللہ نے فرمایا فما تنفعهم شفاعۃ الشافعین. یہ ایسے مجرم ہیں، ایسے مجرم ہیں کہ اللہ نے بیان فرمایا ان مجرموں کے بارے میں کسی کی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی. تو ہمیں ہمیشہ
اہل بدعہ، اہل حوض جو ہیں، اہل خرافات، صحابہ کو گالیاں دینے، طرح طرح سے حق میں کیڑے نکال کر کے ختم کرنا اور باطل کو کی دعوت دینا، ایسے لوگوں کی مجلس میں امام بربہاری کہتے ہیں کبھی نہیں جانا. کیوں؟ فَإِنَّهُ لَا يَسْلَمُ قَلْبَكَ إِن سَمِعْتَ، کیونکہ زیادہ دن تک تمہارا دل صاف نہیں رہے گا، کبھی نہ کبھی تمہارا دل گندا ہو جائے گا اور گندی باتیں، نفرت کی باتیں، صحابہ کی عداوت اور دشمنی تمہارے دلوں میں آ جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے آپ کو دور رکھو، اہل بدعت، اہل خرافات سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچاؤ. یہاں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اللہ رسول کی جو حدیث اذا ذکر اصحابی فامسکوا، یہ امر ہے، امر ہے، امسکو فامسکو امر ہے نا، یہ امر جو ہے وجوب کے لیے ہے کہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل کا ذکر کرنا، اس کو سراہنا اور اس کو بیان کرنا، یہی اصل میں اہل حق ہونے کی دلیل ہے. چونکہ قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر صحابہ کے محامد بیان کیے گئے ہیں، اور لازمی چیز ہے اگر کہیں کسی صحابی سے غلطی ہوئی، اللہ اکبر، تو فوراً اللہ رب العالمین کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں، مغفرت کر دیں. چند مثال ہیں، دیکھو، لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، آپ جانتے ہیں، چھوٹی سی مثال ہے، غزوہ موتا کے موقع پر 3 صحابی پیچھے رہ گئے تھے نا، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک، 3 صحابی پیچھے رہ گئے نا، پیچھے رہ گئے. 40 دن تک ان کا بائیکاٹ کیا گیا. 40 دن کے بعد اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ بتائیں، کوئی انسان اب ان کی غلطیوں کو صحابہ پر اعتماد اٹھانے کے لیے کہے بھائی دیکھو غلطی تو ہوئی نا، اللہ اکبر، جب اللہ فرماتے میں نے ان کو معاف کر دیا، ان کی توبہ میں نے قبول کر لی، تو آپ کون ہوتے ہیں ان پر اب تنقید کرنے والے؟ ہم کو کوئی اختیار نہیں ہے نا. جس کی نافرمانی کی تھی جب اس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تو ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم کیوں اپنی زبان کھولیں ان کے بارے میں؟ اتنی دیر دیکھو اہل سنت والجماعت قصہ بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں کہتے کہ دیکھو ان کو کیسے اللہ نے دل اکھاڑ کے. نہیں، قرآن کی تفسیر بتائیں گے، صحابہ کے حالات بتائیں گے، نبی کی سیرت بیان کریں گے، تو ان واقعات کا تذکرہ بھی آتا ہے، لیکن کبھی اہل حق تنقید نہیں کرتے، اس پر اپنا کوئی فیصلہ نہیں سناتے، بلکہ یہی کہیں گے اللہ نے تو کیا کیا ہے، ادھر ادھر کر دیا. اللہ اکبر. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جنگ احد کے موقع پر نبی علیہ السلام جا رہے تھے تو آدھے راستے سے تقریباً 250 لوگ واپس آ گئے تھے. عثمان بھی واپس آ گئے تھے نا، حضرت عثمان بن عفان بھی واپس آ گئے. واللہ صرف اسی ایک مثال کو یاد رکھو دوستو، اسی ایک مثال کو. جو لوگ واپس لوٹے تھے اس میں کون تھے؟
مسلمان تھے. حضرت عثمان بن عفان بھی تھے, واپس لوٹائے. اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران کی آیت نازل کی, ٹھیک ہے نا, سورہ آل عمران کی آیت نازل کی اور فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم. جتنے لوگ تھے پہاڑ پر 50 تھے, ان سے تھوڑی غلطی ہوئی, 250 سے واپس آ گئے. جتنے ایمان والے تھے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے نا. عثمان بن عفان کا نام یاد رکھو, یہ تو قرآن کے لَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب یہاں 2 چیزیں بہت ضروری ہے یاد رکھنا. اللہ نے معاف کر دیا تو اب شیعوں کو کہاں سے اختیار ملتا ہے یا کسی اور کو کہ عثمان بن عفان تو جنگ احد میں اللہ کے رسول کا ساتھ چھوڑ کر کے بزدل تھے, بھاگ کر کے آ گئے تھے. روافضہ یہی پیش کرتے ہیں, دیکھو بھاگ گئے, یہ خلیفہ بن سکتے ہیں کہیں جو اللہ کے رسول کو ساتھ چھوڑ کر. اللہ اکبر. جبکہ اللہ نے بیان فرمایا لقد عفا اللہ عنہم ولقد عفا اللہ, اللہ نے ان کو معاف کر دیا. اب کسی کو اختیار تو نہیں ملتا نا. پھر اس کے بعد آؤ, دیکھو انسان کیسے ذلیل ہوتا ہے. عثمان بن عفان کے واپس آ جانے کا تذکرہ بطور ملامت کے یہ سن 3 ہجری میں واقع ہوا. کس میں سن جنگ احد 3 ہجری کے اندر, اور 3 سے 10 ہجری تک 7 سال اللہ کے رسول باقاعدہ حیات رہے. کبھی بھی اللہ کے رسول نے ان کے اس بات کو نہیں اٹھایا. ہاں؟ پوری تاریخ پڑھ ڈالے آپ, کسی صحابی نے کبھی یہ بات عثمان بن عفان کو بدنام کرنے کے لیے, توہین کرنے کے لیے تانا نہیں دیا. دیکھا آپ نے, یہ بڑی اہم چیز ہے. لیکن وہی عثمان بن عفان آج تنقید کا نشانہ بنے. شیعوں نے تنقید کا نشانہ بنایا. شیعوں سے متاثر جھوٹی روایات اور ان کے جنگوں کا جب موازنہ کر کے ججمنٹ تیار کیا تو بڑے صاحب نے بھی کیا کہہ دیا, یہ عثمان بن عفان کی اقربا پرستی تھی جس کی بنا پر لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوئے. اللہ اکبر. یعنی عثمان بن عفان کا جو قتل کیا گیا اور جو بلوائی عبداللہ ابن سبا کے انڈے بچے بدبخت جو مدینے پر حملہ کر کے عثمان بن عفان کو شہید کیا, وہ اپنا حق لینے آئے. حق پر وہ تھے, غلطی کس کی تھی؟ اللہ اکبر. یہی ہوتا ہے منہج سلف چھوڑ دینے کے بعد. اہل سنت والجماعت کا طریقہ چھوڑ دینے کے بعد دوستو یہی ہوتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا. یہ ساری چیزیں چھوڑ دی چونکہ اپنا ججمنٹ تیار کیا, کسی قصے کو آپ سامنے پیش کیا. باقی عثمان بن عفان کی اس کے بعد بھی جو قربانیاں تھیں, جنگ کے موقع پر جب اللہ رسول نے چندے کا اعلان کیا, اونٹ پر اونٹ, مال دولت, اسلحے, سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مدد کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اتر گئے منبر سے اور فرمایا, لوگوں آج عثمان نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا آئندہ عثمان کوئی بھی گناہ کر ڈالے اللہ نے آج ہی سے معاف کر رکھا ہے. جب یہ ساری چیزیں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ حرکت کر رہا ہے, حرکت کر رہا ہے, آنے فرمایا اسمت, باہر ٹھہر جا.
تیرے اوپر نبی ہیں، صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ کون 2 شہید؟ عمر اور عثمان۔ یہ ساری فضائل ہٹا کر کے صرف اقربا پرستی، داماد کو اتنا دے کر کے محل بنایا، مروان کو اتنا بنایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو کرسیاں دے دی، گندی سیاست جیسے آج ان کی ہے وہی گندا ذہن رہا، تو حضرت عثمان کے بارے میں وہی پوچھا گیا، وہی پیش کیا گیا، وہی تصور کیا گیا۔ یہ بہت سارے باتیں اس ضرورت کی ہیں، اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس حدیث پر یاد رکھیں دوستو، اس حدیث کو سامنے رکھیں اور کبھی صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ فرشتے تھے، کچھ کوتاہیاں ہوئی کسی موقع پر، بہت ہی تھوڑی مقدار میں ان کو گنا جا سکتا ہے، گنا جا سکتا ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ نے معاف کیا، نبی نے ان کا مرتبہ بیان کیا، فرمایا لوگوں لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، یہی ہے نا بخاری و مسلم کی روایت، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو غلط برا بھلا نہیں کہنا، تنقید کا نشانہ ہے۔ لا تتخذوهم غرضا، تنقید کا نشانہ نہیں بنانا۔ فوالذی نفسی بیدی، اب اللہ رسول جو منع کیے کہ میرے کسی صحابی کو برا بھلا نہیں کہنا، تنقید کا نشانہ نہیں بنانا، ہمیشہ ان کی تعریف کرنا، ان کی بھلائیوں کا تذکرہ کرنا، اس کی علت بیان کر رہے ہیں۔ کیوں منع کر رہے ہیں اللہ رسول؟ اللہ رسول کا سبب بتاتے ہیں، فوالذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، بس بات ختم۔ اس حدیث کے اندر 2 چیزیں محل غور ہیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کو برا بھلا کہنے اور تنقید کا نشانہ بنانے سے منع کیا اللہ کے رسول نے، یہ پہلی چیز ہے، لا تسب منع کیا۔ نمبر 2، کیوں منع کیا؟ کیوں منع کیا؟ اس کی علت بیان کی، اس کا سبب بیان کیا۔ سبب کیا ہے؟ لو اللہ کی قسم، لو انفق احدکم مثل احد ذهب، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی انسان احد پہاڑ کے برابر سونا، اللہ اکبر، ذرا سوچو، سونا سے قیمتی چیز آج بھی دنیا میرے خیال سے کوئی نہیں ہوئی، کلو 2 کلو نہیں۔ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، احد پہاڑ کے برابر اگر تم میں سے کوئی انسان سونا صدقہ کر جائے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے، تو ما بلغ مد احد ولا نصیفہ، تو میرے صحابہ نے اگر 1 مد کھجور یا اناج اور گلہ یا آدھا مد اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے، تو تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکتا۔ اللہ انسان ذرا غور کرے۔ لیکن اس حدیث میں جو میں نے 2 باتیں بتائی ان کو یاد رکھنا، ایک تو لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، ایک تو منع کر دیا، پہلی چیز۔ دوسری چیز
کیوں منع کر رہے ہیں اس کی علت اور اس کا سبب بتایا کہ تم کتنے بھی نیک کر ڈالو ہمارے صحابہ کے برابر تم کبھی ہو ہی نہیں سکتے، جو ان کو میری صحبت نصیب ہے، میری صحبت نصیب ہے، میرا زمانہ ملا ہے، اللہ نے ان کو دین کی خدمت کے لیے ہماری مدد کے لیے چن لیا ہے، ہمارے لیے بہت ساری قربانیاں اسلام کے پھیلانے میں دی ہیں، اس لیے ان کے مقام کو کوئی قیامت تک آنے والا پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی صدقہ کر جائے تو ان کی ایک مد یا آدھے اناج و غلہ آٹا اور کھجور کے صدقے کے بھی برابر اجر و ثواب نہیں حاصل کرتا۔ یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے اور اس سے بہت سارے مسائل سامنے آئے۔ ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث اور آیات میں صحابہ کرام پر تنقید کرنے، نشانہ بنانے سے منع کیا ہے۔ ہم خود تنقید نہ کریں اور اگر کوئی تنقید کرتا ہے تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی صحبت ابھی بھی ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھے بھی لے ڈوبے کا مصداق ہو جائے۔ صحابہ کرام کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہاں ایک چیز ذرا سا آپ لوگ غور کریں گے، وہ بڑی اہم ہے اس حدیث پر، جملہ میں پڑھتا ہوں اس کو دیکھیں، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ کیا مطلب ہے؟ معلوم پڑتا ہے کہ اللہ رسول صحابہ کی بعد والوں کو پیغام دے رہے ہیں، نہیں میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا۔ اللہ کے رسول صحابہ کے بعد آنے والے لوگ جو ان کو نصیحت کر رہے ہیں، یہی مطلب ہوا نا، میرے صحابہ کو پر تنقید نہیں کرنا، ان کو برا بھلا نہیں کرنا۔ کیوں؟ میرے کسی صحابی نے احد پہاڑ کے برابر اگر سونا صدقہ کر دیا ہے، تم میں سے کوئی میرے کسی صحابی نے ایک مد یا آدھا مد اگر کھجور یا اناج و غلہ صدقہ کر دیا ہے تو اللہ نے اس کو اتنا بڑا اجر و ثواب دیا کہ تم میں سے کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر صدقہ بھی کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ اجر و ثواب نہیں دے گے۔ یہ نقطہ بھی یاد رکھیں، لا تسبوا اصحابی میں اللہ کے رسول نے کس کو خطاب کیا ہے؟ بعد میں آنے والے غیرے صحابی کے۔ کیوں؟ یہاں دونوں کا جو مقابلہ کیا ہے صحابی اور غیر صحابی کا، صحابی اور لا تسبوا اصحابی فإن لو أحدكم أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، تم میں سے نا، یعنی بعد میں آنے والے لوگ تو ہمارے صحابہ کا مقابلہ نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے الفت محبت کرنے والا بنائے، اور آج بہت ساری باتیں صحابہ کے متعلق آئی ہیں، ان کو یاد رکھیں اور ہماری یہی دعوت ہونی چاہیے، اسی کی طرف لوگوں کو رغبت دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ سے الفت محبت کرنے والا بنائے اور ان کا احترام، ان کی عزت کرنے اور ان کا اسوہ اپنانے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔